بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا تم سیکیورٹی افسر کے ساتھ اپنی کار میں جاؤ، میں اس دوسری گاڑی میں آ جاؤں گا، یہاں مجھے کچھ کام ہے۔ اس نے پوچھا یہاں جنگل میں تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارے جزیرے کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے، مجھ سے کوئی سوال نہ کیا کرو، جاؤ یہاں سے۔ اس نے مجھے ناگواری سے دیکھا، اس کے خیالات کہہ رہے تھے یہ بہت مغرور ہے، سیکیورٹی افسر کے سامنے میری توہین کر رہا ہے۔ جی چاہتا ہے اس کا منہ نوچ لوں، لیکن یہ ہے بہت زبردست، پچھلی رات سے میری حفاظت کرتا آ رہا ہے، یہ نہ ہوتا تو جادے مجھے موت کی گھاٹ اتار دیتا، اور ابھی اس نے کتنی دلیری سے آرمی افسر اور اس کے گارڈز کو نہتھا کر دیا تھا۔ وہ اپنی کار میں جا کر بیٹھ کر بھی سوچتی رہی، یہ خطرناک ہے مگر زبان کا دنی ہے، اپنے وعدے کے مطابق میری خاطر ایک بہت بڑی فوج سے ٹکر لے رہا ہے، مجھے اس کی بد مزاجی کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ وہ سوچتی رہی، سیکیورٹی افسر اور دو گارڈز کے ساتھ اپنی کار میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں اس آرمی افسر کے اندر پہنچ گیا۔ وہ وائرلیس کے ذریعے ہیڈ کوارٹر کو بتا رہا تھا انہوں نے اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہے، بڑی رازداری سے ان لاشوں کو غائب کیا گیا ہے، پتہ نہیں سمندر کے کس حصے میں لے جا کر پھینکا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہمارے دونوں کمانڈرز اور وہ 7 کمانڈوز مجرمانہ انداز میں چھپ کر وہاں گئے تھے، ہم ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکیں گے، انہیں کوئی الزام نہیں دے سکیں گے۔ اس افسر نے کہا پوجا کا منگیتر ہماری نظروں میں مشکوک ہے، تعجب ہے کہ پوجا کلیانی ایک مسلمان سے کیوں شادی کر رہی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا وہ بڑے پراسرار طریقے سے جزیرے میں لایا گیا ہے، کیا تم نے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں؟ فی الحال تو اتنا ہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی زبردست فائٹر ہے، موت کی پرواہ کیے بغیر جپٹ پڑتا ہے۔ پوجا کلیانی سے اپنا منگیتر کہتی ہے، لیکن وہ اس کا مشیر خاص ہے، اس نے جادیو اور ہردیو جیسے ناقابل شکست کمانڈروں کو نابود کر دیا ہے، اس نے مجھے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ میں اپنی رپورٹ میں لکھوں گا کہ وہ سلمان قیصر جزیرہ کلیانی کا فولادی دروازہ ہے، پہلے اس دروازے کو توڑنا ہوگا، اس کے بعد ہی جزیرے پر قبضہ جمایا جا سکے گا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے پرواز کرتا جا رہا تھا، ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ہم 15 منٹ میں وہاں پہنچنے والے ہیں، میں آپ کے پاس آ کر تفصیلی رپورٹ پیش کروں گا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس نے میری مرضی کے مطابق وائرلیس میں خرابی پیدا کر دی، ہیڈ کوارٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے کہا کتے کے بچے تو نے مجھے گالی دی تھی۔ اس نے بکھلا کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، پھر حیرانی سے بولا یہ اس کی آواز میرے اندر سنائی دے رہی ہے۔ ایک گارڈ نے پوچھا سر کس کی آواز؟ وہی ہے جس نے ہم سب کو نہتھا کر دیا تھا، ٹھہرو مجھے سننے دو، وہ کچھ بول رہا ہے۔ میں نے کہا میں بہت کم بولتا ہوں، باقی جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہوں، تم نے جس زبان سے مجھے گالی دی تھی اسے دانتوں تلے کچل ڈالو۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن بے اختیار اس کی زبان ذرا باہر نکلی، پھر اوپر نیچے کے دانتوں نے اسے پوری قوت سے چبا ڈالا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیختا ہوا اپنی سیٹ پر تڑپنے لگا۔ دونوں گارڈز نے پریشان ہو کر پوچھا کیا ہوا سر، کیا تکلیف ہے؟ وہ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا، منہ کھولے زبان باہر نکالے ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے نہتھا اور کمزور پا کر طاقت کے غرور میں گالی دی تھی، اب اپنی طاقت سے کام لو، جو سزا مل رہی ہے اس سے خود کو بچاؤ۔ وہ عاجزی سے بولا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، اگر معلوم ہوتا تو تمہارے سامنے سر جھکا کر باتیں کرتا۔ تمہارے جیسے مغرور طاقتور لوگ کمزور ہونے کے بعد اسی طرح گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تم لوگوں میں انسانیت نام کو نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہی میں نے پھر اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس نے پھر دانتوں تلے اپنی زبان کو پیچ ڈالا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنے لگا، سیفٹی بیلٹ سے بندھا ہوا تھا، اس لیے بری طرح تڑپنے کے باوجود اپنی سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں گارڈز پریشان تھے، وہ اپنے اعلیٰ افسر کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک نے کہا سر آپ تکلیف برداشت کریں، ہم ہیڈ کوارٹر پہنچ رہے ہیں، وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹرز آپ کو اٹینڈ کریں گے۔ وہ ہیلی کاپٹر 1000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا ہیڈ کوارٹر کے اطراف چکر کاٹ رہا تھا۔ ایسے وقت میں نے پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس نے میرے زیر اثر آتے ہی انجن بند کر دیا، گردش کرتا ہوا پنکھا رکنے لگا۔ ایک گارڈ نے چیخ کر کہا یہ کیا کر رہے ہو، انجن کو فوراً آن کرو۔ پائلٹ نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا، ان دونوں کو نہ لڑنے کا موقع ملا نہ سنبھلنے کا۔ پنکھے کی گردش تھمتے ہی ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے افسران اور سپاہی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر خوف سے بھاگ رہے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر تیزی سے آ کر گولہ بارود کے گودام پر گرا، اس کے ساتھ ہی زبردست دھماکے ہونے لگے۔ گودام میں رکھے ہوئے مختلف ساخت کے بم پھٹ رہے تھے، آگ کے شعلے دور تک پھیل رہے تھے، آسمان کی طرف لپک رہے تھے۔ ایک قیامت کا منظر تھا جو دور سے دیکھنے والوں کے دل بھی دہلا رہا تھا۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے محل کی طرف جانے لگا۔ اس نے مجھے یہاں گالی دی تھی، اگر میں تیش میں آ کر اسے یہاں مار ڈالتا تو انڈین آرمی کو جزیرے پر حملہ کرنے کا ایک بہانہ مل جاتا تھا۔
اسی لیے میں نے اس کے گھر پہنچا کر اسے ایسی موت مارا تھا کہ اس کی موت عبرتناک بن گئی تھی۔ اس کے ساتھ کتنے ہی آرمی والے مارے گئے تھے، کروڑوں روپے کا گولہ بارود اور اسلحہ تباہ ہو گیا، ان کے اہم ریکارڈز جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ تو پہلے ہی اپنے 2 کمانڈروں اور 7 کمانڈوز کے قتل کا الزام ہم پر عائد نہیں کر سکتے تھے، اب اتنی بڑی تباہی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے ان سے انتقام لیا ہے۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا شمالی ساحل کے پاس آ کر رک گیا۔ وہاں کئی کشتیاں اور سپیڈ بوٹس کھڑی ہوئی تھیں۔ پوجا کے محل میں کام کرنے والے ملازم اور سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ان کشتیوں اور سپیڈ بوٹس وغیرہ کے ذریعے ہندوستان کے مغربی ساحلی علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ وہ ساحلی کنارہ بہت خوبصورت تھا، ناریل کے اونچے اونچے درخت تھے، وہاں ہریالی تھی اور رنگ برنگے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اس خوبصورت ماحول میں ایک جگہ بیٹھ کر سمرن کا تصور کیا۔ وہ بہت حسین، بہت پرکشش تھی۔ میں نے اس کے خیالات پڑھے، وہ میرے بارے میں بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے سوچ رہی تھی۔ میں نے اسے ایک ہی رات میں داسی سے ملکہ بنا دیا تھا، پستی سے اٹھا کر بہت بلندی پر لے آیا تھا۔ وہ میرے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھ پر قربان ہونے کے لیے یہ ایک زندگی بہت کم ہے۔ وہ ایک جنم کے بعد جتنی بار جنم لیتی رہے گی، اتنی ہی بار سلمان کیسر یعنی مجھ پر قربان ہوتی رہے گی۔ میں نے محل سے باہر آتے وقت اسے رازداری سے کہا تھا کہ پوجا جب تک محل سے باہر رہے وہ اس کے بیڈ روم میں جا کر وہاں کی تلاشی لے، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو میرے بھولے ہوئے ماضی کی طرف نشاندہی کرے۔ مجھے پوجا پر بالکل اعتماد نہیں رہا تھا، کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے۔ پوجا میرے ساتھ آرمی افسر کو رخصت کرنے ہیلی کاپٹر تک آئی تھی۔ سمرن اس دوران میں اس کے بیڈ روم کی تلاشی لیتی رہی تھی۔ تلاشے بسیار کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہاتھ نہیں لگی جو میرے کسی کام آتی۔ پوجا کی پرسنل سیکرٹری کا نام ٹینا تھا، وہ اس کی سیکرٹری بھی تھی اور بہت ہی گہری رازدار سہیلی بھی۔ وہ اس کے بیڈ روم سے ملائکہ کمرے میں رہتی تھی۔ سمرن اس کمرے کی بھی تلاشی لینے لگی۔ ایک الماری میں ٹینا سے تعلق رکھنے والی کچھ اہم دستاویزات تھیں، ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے زیورات تھے، وہاں ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ سمرن اسے اٹھا کر پڑھنے لگی۔ ٹینا نے اپنے اور پوجا کے بارے میں بہت سی اہم باتیں لکھی تھیں۔ ڈائری کا ایک ایک ورق پڑھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ دونوں کتنی رازدار سہیلیاں تھیں۔ اس ڈائری کے ایک صفحے پر میرے بارے میں پڑھتے ہی سمرن چونک گئی۔ ٹینا نے لکھا تھا کہ پوجا کی دادی ماں ایک بہت زبردست وچ لیڈی ہے، اس کے کالے عمل سے کوئی دشمن بچ نہیں پاتا۔ اس دادی ماں نے تقریباً 20 برس تک بڑی کٹھن تپسیا کی تھی، چند خاص منتروں کا جاپ کرتی رہی تھی۔ اس طویل عرصے میں کتنی ہی مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ بوڑھی سے جوان ہونے لگی۔ اس نے ہمیشہ جوان رہنے کا کالا علم حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ 16 برس کی ایک نوخیز دوشیزہ کے روپ میں ہے اور خود کو انیتا سکسینہ کہلاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ اس کی پوتی پوجا کلیانی زیادہ عمر کی دکھائی دیتی تھی۔ اپنی دادی سے لڑتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے بھی 16 برس کی دوشیزہ بنایا جائے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب اس پر بڑھاپا طاری ہونے لگے گا تو وہ اسے بھی ایک نوخیز دوشیزہ بنا دے گی۔ دونوں دادی پوتی میں بڑی محبت تھی۔ وہ پوتی کو سمجھاتی تھی کہ دنیا والوں کے سامنے اسے دادی نہ کہے، ورنہ لوگ دادی کو حیرانی سے دیکھیں گے اور پوتی کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ ایک 16 برس کی لڑکی کو دادی ماں کہہ رہی ہے۔ دادی ماں کے جوان ہونے سے بڑی الجھنیں پیدا ہو رہی تھی۔ پوتی عمر میں بڑی اور دادی چھوٹی دکھائی دیتی تھی، اس لیے یہ طے پایا کہ وہ دونوں سہیلیاں بن کر رہیں گی۔ تنہائی میں وہ اسے دادی ماں کہہ سکتی ہے۔ ڈائری کے دوسرے صفحے پر لکھا تھا کہ وہ دادی اور پوتی کسی ضرورت سے ہانگ کانگ گئی تھیں۔ ٹینا بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو عمر سیدھا تھا لیکن آج کل کے جوانوں سے زیادہ جوان اور صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ دادی ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا، مجھے جس کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ میرے کالے علم نے بتایا تھا کہ میرا مطلوبہ شخص سمندر کے کسی ساحلی علاقے میں ملے گا۔ پوجا نے پوچھا، آخر اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے جواب دیا، تم دیکھ رہی ہو اس وقت وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ دراصل یہ خیال خوانی میں مصروف ہے، یہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ پوجا نے کہا، دادی ماں تم نے کہا تھا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا شخص ہمارے کام آئے گا، ہمارے جزیرے کی حفاظت کے لیے تنہا بھارتی فوج سے لڑتا رہے گا۔ کیا یہ وہی ہے؟ کتنا خوبرو اور سمارٹ ہے۔ دادی ماں نے کہا، ہاں یہ وہی ہے، اسے ٹریپ کر کے اس کرائے کے مکان میں لے جانا ہوگا جہاں ہمارا عارضی قیام ہے۔ یہ میں پچھلے باب میں بیان کر چکا ہوں کہ میں ہانگ کانگ کے ساحل پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ ایسے وقت ٹینا نے 2 نوجوانوں کے ذریعے مجھے اس طرح اٹھایا تھا کہ میں اس کے سازشی ارادوں کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اچانک بے ہوشی کی دوا انجیکٹ کی گئی تھی، تب میں چونکا تھا لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی ذات سے، اپنے وجود سے غافل ہو گیا تھا اور اب تک میں اپنے آپ سے غافل تھا۔ ابھی سمرن کے خیالات پڑھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ ٹینا نے ڈائری میں لکھا تھا کہ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد ایک مکان میں پہنچایا گیا تھا۔ وہاں دادی ماں نے مجھ پر کالا عمل کیا تھا، مجھ پر ایسا سحر طاری کیا تھا کہ میں بے ہوشی کے عالم میں اس کے ہر سوال کا جواب دیتا رہا تھا۔ اس طرح انہیں یہ معلوم ہوا کہ میرا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ اس نے مجھ پر کئی طرح کے عمل کیے، میرے ذہن سے میرا نام اور میری شناخت مٹا دی، صرف میری اہم صلاحیتوں کو میرے ذہن میں محفوظ رکھا۔
اس کے بعد میری تمام پچھلی زندگی کو حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا۔ اس کے کالے عمل کے بعد پوجا نے پوچھا تھا، دادی ماں آپ نے اس کا نام سلمان کیسے رکھا ہے؟ اگر کبھی اسے معلوم ہوگا کہ اس کا نام فرحاد علی تیمور ہے اور یہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مشہور ہے تو پھر یہ بڑی آسانی سے معلومات حاصل کرتا ہوا اپنے لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ اس نے جواب دیا، میں نے اس پر ایسا عمل کیا ہے کہ یہ کبھی اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہے تو ایسے وقت اس کا ذہن بھٹک جائے، یہ اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی صحیح سمت میں نہیں جا سکے گا۔ میں جزیرے کے خوبصورت ساحلی علاقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمرن نے بڑی محبت اور لگن سے میرا اصلی نام معلوم کیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مجھے ہانگ کانگ سے لایا گیا ہے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم تھیں۔ میں اس چھوٹی سی ٹپ کے ذریعے اپنے بارے میں بڑی بڑی معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ میں وہاں سے واپس جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پوجا محل میں پہنچ گئی تھی۔ سمرن اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ میں کہاں رہ گیا ہوں، واپس کیوں نہیں آیا۔ میں محل میں جا کر اسے سینے سے لگا کر شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی کوششوں سے مجھے میری شناخت کی طرف لے جا رہی تھی۔ ٹینا نے اپنی ڈائری میں جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پوجا اور اس کی دادی ماں دونوں ہی خود غرض اور مطلب پرست ہیں۔ انہوں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے مجھ سے میرا ماضی چھین لیا ہے، میرے لہو کے رشتوں سے مجھے الگ کر دیا ہے۔ اب مجھے بہت محتاط رہنا تھا۔ اس محل میں رہ کر میں اپنے بارے میں اور بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر پوجا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ پہلے سوچا تھا کہ محل میں جا کر اطمینان سے اس کے چور خیالات پڑھوں گا، لیکن اپنے بارے میں حقائق جاننے کی بے چینی تھی۔ میں نے اسی وقت اس کے خیالات پڑھنے شروع کیے۔ بڑی حیرانی ہوئی، اس کی سوچ کی لہریں بتا رہی تھیں کہ میں اس کا منگیتر ہوں اور وہ مجھے دل و جان سے چاہتی ہے۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ کر اس کی دادی ماں کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اس کی کوئی دادی ماں نہیں ہے، اس کا دنیا میں اپنا کوئی سگا نہیں ہے، صرف محبت کرنے والی دو سہیلیاں ہیں۔ ان میں سے ایک سہیلی ٹینا تھی جو مر چکی ہے، دوسری سہیلی کا نام انیتا سکسینہ ہے۔ میں یہ خیالات پڑھ کر چونک گیا کیونکہ ڈائری کے مطابق اس کی دادی ماں کا موجودہ نام انیتا سکسینہ تھا۔ وہ 16 برس کی جوان لڑکی بن چکی تھی۔ یہ سارے حقائق پوجا کے دماغ سے حاصل نہیں ہو رہے تھے۔ خیال خوانی اور تنویمی عمل کی ایک تکنیک کے پیش نظر فوراً ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پوجا کے دماغ کے اس حصے کو لاک کیا گیا ہے جہاں چور خیالات چھپے ہوتے ہیں۔ جو دادی ماں اپنے کالے عمل کے ذریعے میرا برین واش کر سکتی ہے، میری ماضی کی تمام یادیں مجھ سے چھین سکتی ہے، وہ اپنی پوتی کی حفاظت کے لیے ایسی احتیاطی تدابیر پر عمل کر چکی ہوگی تاکہ میں کبھی اس کے چور خیالات نہ پڑھ سکوں۔ وہ بوڑھی دور اندیش تھی، یہ جانتی تھی کہ جلد ہی میری خیال خوانی کی صلاحیتیں واپس آ جائیں گی، اس لیے اس نے صرف پوجا ہی کے دماغ کو نہیں بلکہ اپنے دماغ کے چور خانے کو بھی لاک کر دیا ہوگا۔ میں ابھی خود کو نہیں پہچان رہا تھا مگر اپنے اصل دشمن کو پہچان گیا تھا۔ یہاں رہ کر اب مجھے دادی ماں کا سراغ لگانا تھا۔ میں اس کی شہر تک پہنچ کر ہی اس کا سارا طلسم توڑ سکتا تھا۔ میں گاڑی کی سٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت ونڈ سکرین کے پار دور سمندر میں ایک سپیڈ بوٹ دکھائی دی۔ وہ تیزی سے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ رنگین ملبوسات سے اندازہ ہوا کہ کوئی عورت آ رہی ہے۔ جیسے جیسے کشتی گھاٹ کے قریب آتی گئی، آنے والی واضح ہوتی گئی۔ میں گاڑی سے اتر کر گھاٹ کے قریب آیا۔ وہ سپیڈ بوٹ سے اتر رہی تھی، ایک نوخیز دوشیزہ تھی، غضب کا حسن تھا، غضب کی کشش تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلا کر قریب آتے ہوئے کہا، ہائے سلمان، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں آ رہی ہوں؟ مجھے ریسیو کرنے آئے ہو نا؟ وہ مجھے پہچانتی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے پہلے کبھی اسے دیکھا ہے۔ اس نے قریب آ کے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے پوچھا، تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں تو پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، او مائی پور ڈارلنگ، پوجا نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، تم اپنی پچھلی زندگی بھول گئے ہو، مجھے کیسے پہچانو گے؟ وہ ذرا قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تم پوجا کے منگیتر ہو مگر چھپ کر میرے بیڈ روم میں آتے رہے ہو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم پوجا کی سہیلی ہو؟ اگر سہیلی ہو تو شاید میں تمہارا نام جانتا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم مجھے اتنا چاہتے ہو، سب کچھ بھولنے کے باوجود تم نے میرا نام یاد رکھا۔ اچھا بتاؤ کیا نام ہے میرا؟ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کا نام انیتا سکسینہ ہے۔ اگر نام بتا دیتا تو اس کے اندر یہ تجسس پیدا ہوتا کہ مجھے اس کا نام کیسے معلوم ہوا ہے۔ وہ اور پوجا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ٹینا کی ڈائری مجھے ان کے بارے میں بہت کچھ بتا چکی ہے۔ میں نے غلط نام لیتے ہوئے کہا، تمہارا نام چمپا کلی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، چمپا کلی نہیں، انیتا سکسینہ، میرا نام انیتا سکسینہ ہے۔ یادداشت گم ہونے کے بعد بہت دلچسپ ہو گئے ہو، تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرے گا، آؤ حویلی میں چلیں۔ وہ میری کمر میں ہاتھ ڈال کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کالا جادو جاننے والی دادی ماں اتنی سمارٹ اور فری ہوگی۔ وہ 16 برس کی جوان چھوکری تھی، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ 110 برس کی بوڑھی دادی ماں مجھ سے چپک کر چل رہی ہے اور 16ویں سال کی حرارت پہنچا رہی ہے۔
किबरिया ने सिल्ला को अपनी ममूला बनाने के बाद शिल्पा की कोठी में पहुंचा दिया था। इसने शिल्पा और इसकी मां पर भी मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उन्हें ये ज़हन नशीन कराया था कि सिल्ला को अपनी एक अजीज समझकर कबूल करती रहेंगी। इसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगी कि वो कहाँ से आई है और इनके घर क्यों आई है। वो तीनों दूसरे दिन देर तक सोती रहीं, फिर बेदार होने के बाद गुस्ल वगैरह किया, लिबास तब्दील किया, फिर एक साथ बैठकर नाश्ता किया, आपस में हंसती बोलती रहीं। उसे अपनी एक अजीजा समझकर बेतकल्फी से गुफ्तगू करती रहीं। सिल्ला भी खुद को भूली हुई थी। वो नहीं जानती थी कि इसे अगवा किया गया है, जबकि दिल्ली से मुंबई तक इसके अगवा होने पर हलचल पैदा हो गई थी। वो हुक्मरान पार्टी के लीडर की बेटी थी। पिछली रात से पुलिस और इंतजामिया हरकत में थी। उसे जगह जगह तलाश किया जा रहा था और वो शिल्पा की कोठी में आराम से वक्त गुजार रही थी। किबरिया प्रोफेसर दीनानाथ, मीरा और शारदा के साथ ट्रेन में मुंबई की तरफ जा रहा था। वो सब पिछली रात के जागे हुए थे, लिहाजा गहरी नींद सो रहे थे। किबरिया सोने से पहले नागेश्वर पांडे से कह रहा था कि उसकी बेटी सिल्ला इस वक्त वापस मिल जाएगी जब वो मुंबई छोड़कर 3 दिनों के लिए दिल्ली चला जाएगा। किबरिया चाहता था जब वो प्रोफेसर दीनानाथ, मीरा और शारदा के साथ मुंबई पहुंचे तो दुश्मन नागेश्वर पांडे इस शहर में ना रहे। पांडे एक अरसे से मीरा के पीछे पड़ा हुआ था। वो इसे घास नहीं डाल रही थी। पांडे को इस वक्त अपनी अगवाशुदा बेटी की फिक्र थी, इसलिए वो शाम 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो चुका था। किबरिया ने सिल्ला की वापसी के लिए 3 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। पांडे ने अपने एक मुशीर को 3 करोड़ रुपए से भरा हुआ ब्रीफ केस दिया था और कहा था कि कोई भी अजनबी शख्स इसके पास आएगा तो वो ब्रीफ केस इसके हवाले कर देगा। किबरिया मुंबई पहुंचकर वो ब्रीफ केस उससे हासिल करने वाला था। फिलहाल वो ट्रेन में आराम से नींद पूरी करता हुआ सफर कर रहा था। शाम को सिल्ला ने शिल्पा और इसकी माँ से कहा, आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, अब मैं जा रही हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। शिल्पा की माँ ने पूछा, बेटी तुम कहाँ जाना चाहती हो, हमें बताओ, हम तुम्हें अपनी गाड़ी में पहुँचा देंगे। मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँगी, आप जहमत न करें, मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा लें। एक मुलाजिम टैक्सी ले आया, वो उसमें बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। पांडे ने फोन के जरिए अपनी बीवी और बेटे राहुल पांडे को इतला दी थी कि वो शाम की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहा है। सिल्ला इसे रिसीव करने एयरपोर्ट आएगी। राहुल ने पूछा, क्या इसकी रिहाई का मामला तय हो चुका है? आपने बहुत बड़ी रकम अदा की होगी। हाँ बेटे, मैंने तुम्हारी बहन के लिए 3 करोड़ रुपए अदा किए हैं। वो दुश्मन मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी बड़ी रकम किसे अदा की जाएगी और कहाँ अदा की जाएगी? वो मेरे मुशीर के पास आकर रकम ले जाएगा, फिर तो इसे आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। आप मुशीर के मकान के तरफ खुफिया तौर से पुलिस का पहरा लगवा दें। पांडे ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन क्या वो इतना नादान होगा कि खुद वो रकम लेने आएगा? वो नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा। इसके जरिए इस मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है। आप फौरन एक्शन लें। पांडे ने बेटे के मशवरे के मुताबिक मुंबई के एक पुलिस अफसर को हुक्म दिया कि उसके मशीर के मकान की कड़ी निगरानी कराई जाए और जो भी शख्स रकम से भरा हुआ ब्रीफ केस लेने आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और शाम की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गया। इसकी बीवी और बेटा इसे रिसीव करने आए थे। इसने पूछा, क्या सिल्ला आई है? बीवी ने पूछा, वो कहाँ से आएगी? कल से न जाने कहाँ गुम हो गई है। उसने कहा था कि वो मुझे रिसीव करने यहाँ आएगी। क्या सिल्ला ने कहा था कि आप दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही है? उससे गुफ्तगू नहीं हुई, समझा करो। उस दुश्मन ने कहा था कि वो यहाँ आएगी। दुश्मन ने कहा और आपने यकीन कर लिया और यकीन करके 3 करोड़ रुपए दे दिए। क्या आपकी अक्ल घास चरने गई है? सिल्ला एक टैक्सी में बैठकर वहां आई। विजिटर्स लॉबी में जैसे ही एक जगह बैठी, किबरिया के तनवीमी अमल के मुताबिक इसे अपने बारे में याद आ गया कि वो कौन है और किसकी बेटी है। वो हैरानी से अपने आसपास के माहौल को देखकर सोचने लगी कि मैं अब तक कहाँ थी और क्या करती रही थी। पिछली रात इसका भाई राहुल पांडे माँ से मिलने के लिए दिल्ली आ रहा था। वो अपनी माँ के साथ राहुल को रिसीव करने एयरपोर्ट आई थी। पिछली रात माँ ने बहुत ज्यादा पी ली थी। सिल्ला ने कहा था, आप गाड़ी में बैठी रहें वरना विजिटर्स लॉबी में जाकर तमाशा बन जाएंगी। लेकिन उसकी माँ कार से उतरकर एयरपोर्ट की इमारत में चली गई थी। सिल्ला ने सोचा था कि वो तमाशा बनने नहीं जाएगी। वो स्टीयरिंग सीट पर बैठी रही थी। ऐसे ही वक्त किबरिया ने इसे टेलीपैथी की मुट्ठी में बंद कर लिया था। फिर इसे पता नहीं चला कि वो कहाँ गुम हो गई थी। अब वो इसी एयरपोर्ट की इमारत में बैठी सोच रही थी, मैं तो अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठी हुई थी और रात का वक्त था। यहाँ तो दिन की रोशनी है। सामने घड़ी में 6:20 हुए थे। पता नहीं वो सुबह का वक्त था या शाम का। लेकिन परेशान कुन बात ये थी कि अभी कार के अंदर रात थी और अभी विजिटर्स लॉबी में दिन का वक्त लग रहा था। फिर ये समझने से भी कसर थी कि कार की स्टीयरिंग सीट से निकलकर विजिटर्स लॉबी में कैसे पहुंच गई है। नागेश्वर पांडे अपनी बीवी और बेटे के साथ वहां से गुजर रहा था। वो तीनों इसे देखते ही ठिठक गए। पांडे ने आगे बढ़ते हुए पूछा, बेटी तुम यहाँ हो? हम वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो उठकर खड़ी हो गई। डैडी आप तो मुंबई में थे, आप राहुल को रिसीव करने यहाँ कैसे आ गए?
राहुल ने हंसते हुए कहा, मैं तो कल रात को यहाँ आया था, डैडी अभी मुंबई से आ रहे हैं। उसने रानी से पूछा, कल रात से अब तक कितने घंटे गुजर चुके हैं? 18 घंटे गुजर चुके हैं। वो सीधी रानी से बोली, ओ गॉड, ये कैसे हो सकता है? मैं थोड़ी देर पहले अपनी कार में बैठी हुई थी, रात का वक्त था, मम्मी तुम्हें रिसीव करने यहाँ आई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। रात से अचानक दूसरे दिन की शाम कैसे हो गई?